حامدا ومصليا أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه وإن زاد حتى يعلو قلبه فذلك الرين الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون رواہ ابو داؤد وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ معزز و مکرم حاضرین، کل کے درس میں آپ کے سامنے نیکیوں کی سبقت کی طرف آپ کو بتلایا گیا۔ اسی طریقے سے ہم نے جو اپنے آپ پر گناہ کر لیے ہیں، ان گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے رونا گڑ گڑانا، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ آج کے درس میں بتایا جائے گا کہ انسان کے اوپر گناہ کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے دل کے اوپر کیسے ہوتا ہے، اس کے اعمال کے اوپر، اس کے بدن کے اوپر گناہوں کے اثرات کیسے ہوتے ہیں، تاکہ ہم اور آپ گناہوں سے بچ سکیں۔ آپ کے سامنے سورہ مطففین کی ایک آیت کریمہ، جس کی شرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جو کہ سنن ابی داؤد کے اندر 3042 نمبر پر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، کہ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر وہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس دھبے کو مٹا دیتا ہے۔ وَإِن زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبُهُ، اور اگر وہ گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے تو اس کا دل مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب انسان کا دل جب سیاہ ہو جائے، انسان ظاہر میں بہت ہی زیادہ خوبصورت کیوں نہ ہو، انسان ظاہر میں بہت ہی زیادہ حسین کیوں نہ ہو، لیکن اگر انسان کا دل گناہ کرتے ہوئے کالا ہو گیا ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے، اور انسان کو اگر اس کا اثر دیکھنا ہو تو ایسے لوگوں کو دیکھ لے جن کو قرآن و سنت کی باتیں بتلائی جاتی ہیں، لیکن ان پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا ہے، ان پر ان کے کانوں میں جو تک بھی نہیں رینگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعیدیں ان کے سامنے بتلائی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنت کو حاصل کرنے کے طریقے اور اصول بتلائے جاتے ہیں، لیکن انسان ان پر عمل نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے، اس لیے میں آپ سے کل بھی کہا تھا کہ گناہ کرنا یہ عیب کی بات نہیں ہے، اگر ہم گناہ نہیں کریں گے تو فرشتے بن جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو وعدے کیا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر یہ میرے بندے گناہ نہ کریں تو ہم ان کے بدلے ایک ایسی قوم کو لے کے آئیں گے جو گناہ کرے گی، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، سنن ترمذی کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، ہر آدم کی اولاد گنہگار ہے، اور سب سے بہتر گنہگار وہ ہے جو انسان گناہ کر کے توبہ کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے
بہت زیادہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہو تو گناہ کرنا یہ عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ گناہ کر کے اس پر استغفار نہ چاہنا اور بار بار گناہ کرنا یہ عیب کی بات ہے۔ وہ لوگ جو گناہ ان سے ہو جاتا نہ چاہتے ہوئے بھی لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیتے ہیں تو ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ جب بار بار کرتا رہتا ہے، کنٹینیو سے کرتا رہتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی چیز کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر جو سیاہ دھبے لگے ہوئے ہیں یہ کسی اور چیز سے نہیں لگے ہیں بلکہ انہوں نے جو غلط کام کیے ہیں، انہوں نے جو گناہ کیے ہیں، ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سیاہ دھبے لگا دیے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے جسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا کے اندر نقل کیا ہے اور جسے علامہ البانی اسی طرح دوسرے محدثین نے بھی اسے صحیح کہا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ان للسجیات سوادا فی الوجہ، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا چہرہ بالکل مرجھا جاتا ہے۔ انسان خود اپنے آپ کو اگر دیکھے تو اسے اچھا محسوس نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی گنہگار آدمی دیکھے تو وہ اپنے آپ کو کسی آئینے میں جا کے دیکھے کس طرح وہ اپنے آپ کو خود بدصورت جو ہے محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے ایک نقطہ یہاں پر لے کے جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کی جو تاثیر رکھی ہے، گناہ کی جو تاثیر بہت گرم رکھی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے جب کوئی آدمی چوری کرتا ہوگا تو پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، گناہ کرتا ہے تو پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ہمیں جو دعا سکھلائی ہے سورہ فاتحہ سے پہلے ہر نماز میں پڑھنے کا، اس میں ہمیں گناہوں کی معافی کا جو ایک اصول بتلایا ہے، طریقہ بتلایا ہے کہ گناہ کس سے جڑے، گناہ کی تاثیر گرم ہے لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ٹھنڈی چیز ہونی چاہیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم باعث بینی والی یہ دعا پوری پڑھتے جائیے اور آگے ہے کہ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، کہ اللہ تم میرے گناہوں کو اسی طرح پاک کر دے۔ کس سے پاک کر؟ اے اللہ تم میرے گناہوں کو پانی سے پاک کر دے۔ پانی یہ ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے آگے سکھلایا کہ اس سے بھی ٹھنڈی چیز برف سے، ثلج یعنی برف سے اس کو ہمارے گناہوں کو مٹا دے، صاف کر دے، جو ٹھنڈی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں سکھلائی ان دعاؤں کو اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس کس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کا جو ہے اصول اور طریقہ سکھلا دیا کہ گناہ کی تاثیر گرم ہوتی ہے لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ٹھنڈی چیز ہونی چاہیے۔ تو اللہ تم میرے گناہوں کو پانی سے، اور پانی سے بھی زیادہ ٹھنڈ چیز اگر کوئی ہے تو برف ہے، اے اللہ برف کے ذریعے تو ہمارے گناہوں کو بالکل مٹا دے، صاف کر دے اور کلین کر دے اور ہمارے اوپر گناہوں کا اثر نہ رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات، آخری بات بتا کے ختم کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو کالا کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جسمانی طاقت کے اندر کمزوری لا دیتا ہے، قوتاً فی البدن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو قوت ہوتی ہے بدن کی اس قوت کو ختم کر دیتا ہے، اور وہ بغضاً فی قلوب الخلق، اور لوگوں کے نزدیک برا ہو جاتا ہے۔ کوئی گنہگار آدمی ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں خود اچھا نہیں لگتا ہے کہ فلاں آدمی گناہ کرتا ہے، ہمارے دل میں اس کے تعلق سے غلط خیال آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گناہ کرتا ہے انسان تو لوگوں کے درمیان بھی وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مقبوض اور ناپسندیدہ ہو جاتا ہے، لوگ اسے پسند نہیں کرتے، لیکن نیکی کرتا ہے تو اس کا چہرہ کھلا رہتا ہے، بشاط رہتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے جسم کے اندر طاقت پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ
خیر کے کاموں کی طرف بڑھیں اور نیکی کریں، اور گناہ اگر سرزد ہو جاتے ہیں تو ان سے توبہ کرنے کی حتی المقدور کوشش کریں۔ اور یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کے لیے دیا ہے۔ وہ لوگ جو اس مہینے کو نہیں پائے، جا کے ان سے پوچھ لو کہ کیا حال ہے ان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عنایت کیا ہے، تو ہمیں اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور ہمیں اپنے آپ کو ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں حاضر کر ہونے والا بنانا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دیکھ کر ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں نیک کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر طرح کی برائیوں گناہوں سے بچا کر ہمیں نیک کاموں کی طرف جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔